تو بھائی ایک ایک چیز. پھر وراثت کے مسائل دیکھو یار, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے, بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹے پہ خرچے زیادہ ہیں. عرب تو بیٹی کو ایک کوڑی نہیں دیتے تھے. ایک طرف غلو یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا؟ بولو بھائی, برابری. اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کے, یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا. برابر نہیں کیا, مرد سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے. کیسے دھکیل دیا, بس یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے, وہ مر گیا, بیوہ بھی نہیں ہے کوئی, اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی, اور وراثت چھوڑی اس نے کتنی؟ 3 لاکھ روپے. اسلام کہتا ہے 2 لاکھ بیٹے کو دو, 1 لاکھ بیٹی کو. بظاہر یہ بظاہر ظلم ہے کہ یار وہ بھی تو بیچاری اتنا ہی حصہ, یعنی وہ بھی تو اتنی ایسے ہی رشتہ تھا نا جتنا اس کا ہے. لیکن اسلام اس 2 لاکھ مرد کو دے کے اس پہ خرچے 4 لاکھ کے ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بیٹی کو 1 لاکھ دے کے خرچہ اس پہ 1 روپے بھی نہیں ڈال رہا. اس لیے کہ بیٹی کی جب شادی ہوگی تو شادی کے موقع پہ مہر کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ اس لڑکی کے ذمے ہوگا, اس کے شوہر کے ذمے ہوگا. پھر شادی کے موقع پہ دعوت ہوتی ہے, بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے, وہ دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں. وہ ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ ارے بولو یار جلدی جلدی. پھر آپ لوگ بھول جاتے ہو, جب شادی ہونے کا ٹائم آتا ہے نا بھول جاتے ہو آپ. پھر باراتوں میں جا رہے ہوتے, کھا رہے ہوتے, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو, پھر بیان سن رہے ہوتے میرا بارات کے خلاف, اس کو پھوڑ پھاڑ کے آتے ہو طبیعت سے. تو وہ ولیمے کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے. پھر لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے گھر جائے گی, گھر پرووائڈ کرنا کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے. فقہا کہتے ہیں عورت 1 کروڑ روپے کی بھی مالک ہو نا, اربوں خربوں کی بھی مالک ہو, اور شوہر کے پاس دھیلا بھی نہیں ہے, پھر بھی اس کے سارے خرچے کس کے ذمے ہیں؟ شوہر کے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں کہ بچے کی ماں کا سارا خرچہ کس پر ہے؟ بچے کے باپ پر ہے, شوہر پر ہے, عورت کے. اور اس پر 4 ائمہ کا اتفاق ہے. یعنی اسلام میں جتنے فرقے جتنے مسلک ہیں نا, کوئی ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا, اس پہ سب متفق ہیں کہ عورت ارب پتی بھی ہوگی تو گھر پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. گھر میں جتنا سامان ہوگا ضرورات زندگی کا وہ کون کرے گا؟ شوہر کرے گا. اس کے جو ابا سے 1 لاکھ ملے تھے وہ ایز اٹ از اس کی پاکٹ میں, بولو نا بھائی, موجود ہے. آگے ڈیلیوری, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے. بچے کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس کی پڑھائی, اس کو کھلانا. فقہا بیان کرتے ہیں کہ لا یشارکہ فیہ احد, ابا کے ساتھ بچے کے نان نفقے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یعنی ابا کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے یہ خرچہ, نہ بھائی پر, نہ ماں پر, نہ دادی, نہ دادا, نہ نانی, نہ نانا. ٹوٹل آپ کے 14 بچے ہوں, سارا خرچہ کس پر ہے؟ بولو نا بھائی, باپ کے اوپر ہے. تو وہ 1 لاکھ اس کے ابھی تک جیب میں پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے؟ پھر آگے کے درجنوں مسائل ہیں سارا. تو اس کے 1 لاکھ سے یہ ہوگا کہ اگر یہ نصاب کے برابر پہنچ رہے تو زکوٰۃ واجب ہے, وہ بھی اسی کے فائدے کے لیے, آخرت میں ذخیرے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور شوہر کو اس کے مال میں ذرا بھی حق حاصل بولو نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے, یہ اس کا پیسہ ہے. اب آتے ہیں وہ جو جس لڑکے کو 2 لاکھ روپے ملے تھے, اس کو کتنے ملے تھے؟ 2 لاکھ. اس کا کیا ہو رہا ہے بیچارے؟ اس نے شادی کی ایسی خاتون سے جس کو اپنے ابا سے 1 لاکھ ملے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو اپنے ابا سے کتنے ملے ہیں؟ 2 لاکھ. وہ 1 لاکھ لے کے آئی. سب سے پہلے مہر کا خرچہ. یہ تو آج کل 10-20 ہزار مہر ہیں اونے پونے, ورنہ مہر اسلامی تاریخ میں بہت ہوا کرتے تھے. سب سے پہلا خرچہ کیا ہوگا؟ مہر کا. جہاں جن کنٹریز میں انگریزوں کا اثر نہیں رہا نا, یا ہندوؤں کا ساتھ اختلاط نہیں رہا, آج وہاں عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہندوستان میں مہر کم ہو گیا, پاکستان میں کم ہو گیا, لیکن آپ قبائلی علاقوں میں جاؤ نا جہاں گوروں نے حکومت نہیں کی, وہاں مہر ٹھیک ٹھاک. افغانستان میں جاؤ, وہاں حکومت کی کوشش تو بہت کی ہے مگر حکومت کی نہیں. وہاں عورتوں کا مہر بہت زیادہ ہے, مرد کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچارے. دکانیں بک جاتی ہیں, پھر شادی ہوتی ہے, وہ مہر مانگتے ہیں. مہر کیا ہے؟ عورت کو تحفظ, کہ کل چھوڑ دیا تو فری میں
دیکھو فری کی چیز کو چھوڑنا 2 منٹ میں آسان, 8-8 10-10 لاکھ کم سے کم مہر ہے وہاں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت تو جان جوکھوں میں ڈال کے اپنی پراپرٹی بیچ کے شادی کر لی, اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگلے دن اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ طلاق کی صورت میں مہر بہرحال واجب الادا ہو جاتا ہے. کیونکہ طلاق سے پہلے تو عورتیں اکثر مہر مانگتی نہیں ہیں کہ چلو میاں تم ہم بھی خرچ کر رہے ہو, مانگ لیں تو ان کا حق ہے, لیکن طلاق کے بعد تو فوراً ادائیگی. تو ایک تحفظ ہے نا اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ بھئی طلاق کا اختیار تو تمہیں ہے, لیکن طلاق کو تمہارے لیے کیا بنا دیا ہم نے, مشکل. کیونکہ دوبارہ شادی میں پھر 18 لاکھ پھر 20 لاکھ پھر تو اور مشکل ہو جائے گی. کنوارے کی تو پھر بھی لوگ دلچسپی ہوتے ہیں, ایک دفعہ طلاق دے دی پھر تو ڈبل مہر مانگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو نے اس کو دیے گا, ہماری بیٹی کو بھی کل دے سکتا ہے, 25 لاکھ لکھ دے تو. ٹھیک ہے نا, ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں, اور یہ حق بنتا ہے لڑکی والوں کا. بھائی ہمیں کیا پتا, آپ ایک کو چھوڑ چکے ہیں, پتہ چلا کہ کل اس کو بھی چھوڑ دیں, تو کچھ چھوڑیں تو کچھ ہو تو صحیح اس کے پاس. تو اب وہ بیچارے جس کو 2 لاکھ روپے ملے تھے, وہ جب شادی کرے گا تو مہر میں ہی 2 ہو سکتے ہیں نکل جائیں اس کے. ٹھیک ہے نا, چلو نہیں نکلے, اس کے بعد نان نفقہ, پھر خرچہ, پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں, بچوں کا سارا خرچہ. تو اسلام نے اس کو 2 دے کے لیے کس سے, لیے 2 کروڑ روپے اس سے, اور عورت کو 1 لاکھ دے کے اس پہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ڈالی سوائے زکوٰۃ اور قربانی کے. وہ بھی نصاب تک اگر مال پہنچ رہا, وہ بھی اس کا حق ہے کہ عبادت کرنے کا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے نا. تو کیسا اعتدال. اور پھر مرد پہ یہ ذمہ داریاں ڈال کے پھر عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ جب یہ مکھنچو اتنا تم پہ خرچ کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی اطاعت کر لو, تم غلامی نہیں کرو, اطاعت کرو. اطاعت الگ چیز ہے, غلامی الگ چیز ہے. فرما بردار بن جاؤ اس کا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. کیونکہ اگر مرد پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے عورت کو کہے کہ تم نے ماننی نہیں ہے, تو کہے گا میں کو پاگل ہوں, صحیح ہے نا, میں گدھا بن کے سب کچھ کر رہا ہوں میں, اور چلے گی میری نہیں. تو اس سے رشتے کیا ہوں گے, ٹوٹیں گے. یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں شادیاں کامیاب بہت کم ہوتی ہیں. اب ہندوؤں کے بھی شادیاں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ کلچر ختم, چینج ہو رہا ہے. سب سے کم ڈیورس اور طلاق کا ریشو کس میں ہے, مسلمانوں میں. حالانکہ اسلام میں طلاق صرف زبان سے ادا ہو جاتی ہے, کتنی آسان ہے, پھر بھی ریشو بہت کم ہے. کچھ کوالٹیز ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے. اب گوروں نے کیا کیا, گوروں نے کہا نہیں جی ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی. وہ اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے انہوں نے, ان کے جو اسکالرز گزرے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے, آدھی وراثت دی ہے, ظلم کیا عورت کے ساتھ. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بس میں میاں بیوی جا رہے ہیں تو کمبخت مکھنچو اپنی بیوی کا کرایہ دینے کے لیے بھی تیار. انگریزوں کو مکھنچو کا مطلب نہیں پتا, وہ سمجھیں گے مفتی صاحب ہماری تعریف کر رہے ہیں. کیونکہ امریکہ میں, یورپ میں بھی بیان سنا جاتا ہے, تو میرے دوست وہاں کہتے ہیں یار مفتی صاحب بعض دفعہ ہم گوروں کو سنا رہے ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہماری برائیاں, تو آپ پلیز ایسی نیگیٹیوٹی معاشرے میں نہ پھیلائیں. بعض دفعہ مجھے اس ملک میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے, تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا, تو اچھی, تو ان کو کیا پتا مکھنچو کسے کہتے ہیں, ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یعنی ان کے یہاں ان کے حساب سے نہیں ہوتے, ہمارے حساب سے تو ہو سکتے ہیں, ان کے حساب. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے پورا حق دے دیا, لیکن بس میں سفر ہو رہا ہے تو کرایہ بیگم اب چائے بھی اپنے خرچے پہ پی رہی ہے یار گھر میں. تو بیگم اور میاں کا رشتہ بھی ختم, اس لیے کہ عورت کہتی ہے کمبخت جب میں نے بھی بچوں کو آدھا کھلانا ہے, آدھا تو نے کھلانا ہے, اور خرچہ بھی میرا, تو ایک دھیلا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں تیری کیوں مانوں, ہے بھائی, میں تیری بات کیوں, میں اپنی آزاد زندگی گزاروں گی. اور میاں کہتا ہے جب تو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہوں. پھر ڈاکیومنٹس میں تو وہ میاں بیوی ہوتے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہوتے جیسے ہماری مائیں اور ہمارے باپوں نے زندگی گزاری ہے. ساری زندگی کیسے محبت سے زندگی گزارتے رہے نا ہمارے ماں اور ہمارے باپوں کو. دیکھو نا ہماری ماؤں کو اور ہمارے باپوں کو کیسے زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے, لڑ مڑ کے بھی پھر سلو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ عورت کو پتا ہے بھائی اتنا خرچ کر رہا ہے میرے اوپر, اور میاں کو پتا ہے یار چائے تو یہی بنا کے پلاتی ہے, بچوں کو تو اسی نے پالا ہوا ہے. جب بچہ ہو جاتا ہے نا پھر آدمی کو بیوی کی قدر ہوتی ہے. 4 منٹ آدمی نہیں بچے کو پال سکتا, خدا کی قسم. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے ہے نا, ہمیں پتا ہے بھائی, ہم سے نہیں اٹھا 2 منٹ گود میں چیپا بے لے بھائی پکڑ یار. بچے زیادہ ہونے چاہیے لیکن فی الحال آپ رکھیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو آدمی بھی محتاج ہے بھائی, اس کو پتا ہے بچے پالنے کے لیے مجھے بیوی سے بہتر, ان کی ماں سے بہتر کوئی نعمت نہیں. تبھی الٹی سی, تبھی میں نے ایک بیان میں کہہ رہا تھا نا, گھر سے باہر انسان کی بہت عزت ہوتی ہے. 4 ہوں گی بیویاں تو گھر میں بہت زیادہ ذلیل ہوگے معذرت کے ساتھ, 1 ہوگی تو تھوڑا کم ذلیل ہوگے.
क्वालिटी का फर्क है। अनमैरिड आदमी की घर में इज्जत होती है, ठीक है ना। वो जाती मकान पे मेरा एक बयान आया था कि जाती मकान नहीं होगा तो लोग कहते हैं इज्जत नहीं होगी। भाई घर से बाहर तो इज्जत किस और बहुत सारी चीजें हैं, घर में तो वैसे भी इज्जत होती नहीं। एक होगी तो कम बेइज्जती होगी, चार होंगी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती। क्वालिटी में इसकी क्वालिटी अच्छी होगी बेइज्जती की। बेइज्जती और जिल्लत की जो क्वालिटी है वो चार की सूरत में 4 गुना ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो लेकिन सब कुछ इंसान बर्दाश्त क्यों करता है? बीवी की उल्टी सीधी कड़वी कसीली नाशुक्री बातें सब। ओ भाई उसको पता है यार ये बच्चों को पालना मेरा काम नहीं है, ये यही पाल सकती है। माँ तो जैसी तैसी हो भाई, अपने बच्चे के लिए तो वही जन्नत है। बच्चे को भी उसकी गोद में जो सुकून मिलता है आपकी गोद में नहीं मिलता। तो थोड़ी देर तक अब्बा अब्बा करता है, उसके बाद उसको वो कह रहे यार वो खुशबू आ ही नहीं रही है इसकी बगलों में से ठीक है ना, जो माँ की बदबू उसको किसी दूसरे की खुशबू से अच्छी लगती। तो नहीं पाल सकते भाई, ये मर्द का काम ही नहीं है। मर्द खिलाएगा, खर्चा बेगम को कहेगा बेगम क्या चाहिए, तो बच्चे को भूख लग रही है तो मैं बाहर से कुछ रोटी ला के दे देता हूँ, दूध ला के दे देता हूँ, ये कर लूंगा। पालना तुम नहीं है। तो अल्लाह ने एक रिश्ता बना दिया ना। अब जब आप एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है तो रिश्ता कहां गया? सही है ना। उसको क्या है, कागज में है ये मेरी वाइफ, बस शादी ब्याह में मिलवा दो, ये मेरी बेगम है, ये वो मेरा एक मखंचू सा मियाँ पाला हुआ है मैंने, कमबख्त एक अंडा भी मुझे अपने पैसों से नहीं खिलाता। तभी तलाक़ें बहुत हैं और फिर पता नहीं क्या क्या है। वहाँ से मेरे पास कॉल्स आती हैं कि मैं वो यूनियन काउंसिल में हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ। वो बेचारा सारा दिन बैठ के काउंसलिंग ही करता रहता है, बैठे मियाँ बीवी को किस तरह से जोड़ना है। तो बस कागजी रिश्ता है, कागजी रिश्ता है। तो हर चीज़ में मेरे भाई इस्लाम ने बैलेंस किया है। तो बात मैं जल्दी से बस ख़त्म करूं कि आपके पास अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते तो सिरे से रास्ता है ही नहीं। सारी ज़िंदगी टकरे मारते रहोगे, क्या सही क्या गलत करना क्या। ये मेरा बयान कई हफ्तों से चल रहा है लेकिन स्टाइल थोड़ा सा हर दफ़ा चेंज, कि यही तो समझाना है। तो अब मैं मुख्तलिफ अल्फाजों से मुख्तलिफ मिसालों से खोपड़ी में उतारने की कोशिश करता हूँ। चलो इस तरह से नहीं तो इस तरह। तो बाज़ लोग कहते हैं यार टॉपिक चेंज ही नहीं करते मुफ्ती साहब। और भाई एक ही बात समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है फिर यही टॉपिक काफ़ी है।